نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا تعلیم بالغاں کورس کا 15واں سبق ہے جو تختی نمبر 15 سے شروع ہوگا۔ تختی نمبر 15 اس میں شد ہی کی مشق ہے کہ شد کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، اور اس میں یہ بات ہے کہ ایک ہی کلمہ میں 2 مرتبہ شد ہے، ایک ہی کلمہ میں 2 مرتبہ شد ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ شد والے حرف کو پچھلے حرف کے ساتھ کیسے ملانا ہے، پھر شد والے حرف کو شد والے حرف کے ساتھ کیسے ملا کے پڑھنا۔ یہاں بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ شد والے حرف کو پچھلے حرف سے کیسے ملا کے پڑھنا ہے، اور پھر شد والے حرف کو شد والے حرف کے ساتھ کیسے ملا کے پڑھنا۔ اس کا وہی طریقہ ہے کہ پچھلے حرف کو شد والے حرف کے ساتھ سختی سے ملا کے پڑھتے ہیں، مضبوطی سے پڑھتے ہیں۔ پھر شد والے حرف کو آگے شد والے حرف کے ساتھ جب ملانا تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اس کو بھی سختی سے ملا کے پڑھیں گے، مضبوطی کے ساتھ پڑھیں۔ بس اس کی مشق ہے، تو اس کو خوب اچھی طرح آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ آپ پڑھیں میرے ساتھ تعوذ تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ دیکھیں زا پر شد ہے، تو اس سے پہلے والا حرف یا ہے، یا کو زا کے ساتھ ملانا ہے سختی سے، اور پھر آگے جو حرف ہے وہ کاف ہے، تو پھر کاف پر بھی شد ہے، تو پھر زا کو کاف کے ساتھ سختی سے ملائیں گے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ یا زا زبر یز، سختی سے، اور زا جو ہے یہ سیدھی والا حروف ہے، اس کو سختی سے پڑھیں گے۔ یز، زا کاف زبر زک، یز زک۔ ایک اور بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب پچھلے حرف کو شد والے حرف کے ساتھ ہم نے ملانا ہے، سختی سے ملانا ہے، تو پھر جب شد والے حرف پر ہم پہنچیں گے تو وہاں پر تھوڑا سا رکنا بھی ہے تاکہ حرف سے صحیح مل جائے۔ جیسے یا پر زا پر شد ہے نا، تو یا کو جب زا کے ساتھ ملائیں گے تو زا پر جب پہنچیں گے تو تھوڑا سا رکیں گے تاکہ حرف سے صحیح مل جائے۔ جیسے یز، یز، آگے زا کو کاف کے ساتھ زک، زک، تھوڑا سا رکیں گے تاکہ حرف سے صحیح مل جائے۔ تو پھر ایک مرتبہ دوبارہ پڑھیں۔ یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، یز زک۔ اب آگے کاف کھڑی زبر کا، بری کاف ہے اور کاف پر کھڑی زبر کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے تو کیا بن گیا؟ یز زک کا۔ آگے وقف، یز زک کا، وقف بھی اسی طرح ہوگا، جس کلمے کے آخر میں کھڑی زبر آ جائے تو وقف بھی رواں کی طرح ہوگا۔ آگے یا زال زبر یز، اب یہ جو زال ہے یہ نرم حرف نرمی سے پڑھیں گے۔ یز، اب زال کاف زبر زک، کیا بن گیا؟ یز زک، کاف زبر کا، یز زک کا، را پیش رو، یز زک کا رو۔ آگے وقف، یز زک کا رو۔ اب آگے حمزہ لام زبر ال، میم دال پیش مد، المد۔ اب دال جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے، تو جوڑ میں یہ ساکن تھی اس لیے اس پر قلقلہ کیا، تو کیا ہوا؟ المد۔ اب آگے سا پر بھی شد ہے، تو دال کو پھر آگے سا کے ساتھ سختی سے ملائیں گے۔ دال سا زبردست، المدس، سا زیسی، المدسی، را پیش رو، المدثر، آگے وقف المدثر،
اب کچھ ساتھی اکثر تلاوت میں یہ غلطی کرتے ہیں، یا ایھا المزمل پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ لفظ غلط ہے۔ اب زا پر بھی شد ہے اور آگے میم پر بھی شد ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ یا ایھا المزمل، مزمل۔ تو اسی طرح آگے یا ایھا المدثر، کچھ ایسے پڑھتے ہیں یا ایھا المدثر، یہ غلط ہے۔ تو اس چیز کا خوب اچھی طرح آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب آگے حمزہ لام زبر ال، میم زا پیش مز، المز، زا میم زبر زم۔ اب زا کو جب ہم میم سے ملا رہے ہیں، میم پر شد ہے تو زا کو میم کے ساتھ سختی سے ملائیں گے، اور گننے کے حوالے سے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ میم پر یا نون پر جب بھی شد آ جائے تو وہاں پر ہر حال میں گننا ہوگا۔ اب یہاں پر میم پر شد ہے تو اس لیے یہاں پر گننا بھی ہوگا۔ تو یہ کیسے بنا؟ المزم، میم زیر می، المزم، لام بیشلو، المزمل، آگے وقف المزمل۔ اب آگے عین لام زیر عل، لام یا زیر لج، علج۔ اب عین کو لام کے ساتھ سختی سے ملانا، لام پر شد، اب لام کو آگے پھر یا کے ساتھ۔ اب آگے یا زیر جی، اب یہ جو آگے یا کھڑی ہے یا مدہ ہے، اس کو ایک علی مقدار لمبا کرنا ہے تو کیا بن گیا؟ علجی، نون زبرنا، علجین، آگے وقف علجین۔ اسی طرح آگے عین لام زیر عل، لام یا زیر لج، علج، یا واو پیش یو، علجو، نون زبرنا، علجون، آگے وقف علجون۔ اسی طرح آگے حمزہ نون زیر ان، اب نون پر شد ہے تو اس لیے نون پر کیا ہوگا؟ گننا ہوگا۔ تو اب آگے لام پر بھی شد ہے تو نون کو پھر آگے لام کے ساتھ سختی سے ملائیں گے، کیا کیسے؟ نون لام زبر نل، انل، لام زبر لا، انل، ذال یا زیر ذی، ان الذی، گننے کی مقدار پوری رکھنی ہے، نون زبرنا، ان الذین، آگے وقف ان الذین۔ آگے حمزہ لام زیر ال، لام زبر لل، الل، لام زبر لا، الل، ذال یا زیر ذی، الا الذی، نون زبرنا، الا الذین، آگے وقف الا الذین۔ آگے میم نون زیر من، اب یہاں پر گننا کیوں ہو رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد جو شین آ رہی ہے یہ نہ حروف ہلکی سے نہ لام را میں سے، اس لیے یہاں پر کیا ہوگا؟ گننا۔ من، شین را زبر شر، من شر، را نون زیر رن، من شر، اب نون مشدد ہونے کی وجہ سے نون پر گننا ہوگا۔ نون فا زبر نف، من شر النف، فا کھڑی زبر فا، من شر النفا، فا کھڑی زبر سا، من شر النفاسا، تا زیر دی، من شر النفاثات، آگے وقف من شر النفاثات۔ اسی طرح آگے فا عین زبر فا، عین الف زبر ع، کیا بن گیا؟ فعا، لام دو پیش لل، فعال، لام زیر لی، فعال لی، میم الف زبر ما، فعال لما، یا پیش یو، فعال
فعال لما را یا زیر ری، یہ آگے یا مدہ ہے، فعال لما یری، دال پیش دو، فعال لما یرید، آگے وقف، فعال لما یرید۔ تو یہ ہماری ترتیب نمبر 15 پوری ہوگی۔ اب کل کا سبق ہمارا آخری سبق ہوگا ترتیب نمبر 16 کا، تو اس میں گننے کے حوالے سے باقی کچھ جو باتیں رہتی ہیں انشاءاللہ وہ بھی کر لیں گے۔ تو کل ہمارا آخری سبق ہوگا۔ اللہ پاک ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔